گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینے کے جانشین آپ کے سامنے ہم سب کا حال ہے، آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ خوش نصیب کون ہے؟ جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ اور یاد رکھیں صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کی تلاش میں نکلو گے تو کسی اللہ والے کے پاس پہنچو گے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ اللہ والے کے پاس پہنچ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ یہ دوبارہ فرما دیجیے۔ صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کی تلاش میں نکلو گے تو کسی اللہ والے کے پاس پہنچو گے، تمہیں مبارک ہو، ہم سب کو مبارک ہو کہ ہم اللہ والے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ اور اس وابستگی کو ہمیشہ مضبوط رکھنا کہ آپ کے جنازے بھی یہیں سے اٹھنے والے دروازے پہ اور پھر سلام کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھنا اللہ پوچھے گا بھی نہیں، اسے پتا ہے کہ میری ولی کی بارگاہ پوچھے گا بھی نہیں کہ اسے پتا ہے کہ میرے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ اسار کے پیکرو آج 7واں درس ہے
سب نے کوئی نہ کوئی اثار ضرور کیا ہوگا اپنی بساط کے مطابق. بزرگ فرماتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ایک مسکراہٹ ہی اثار کر دے تو اللہ بھی ان کو اثار والوں میں کر دے گا. اللہ اس کو بھی اثار والوں میں کر دے گا, صاحب اثار کر دے گا. آج ہمارا 7واں درس ہے اثار کا, اور اپنی ترکیب سے چلتے ہیں. اثار اثار اثار. دینا سیکھ جاؤ تو مانگنا خود ہی بھول جاؤ. دینا سیکھ جاؤ تو مانگنا خود ہی بھول جاؤ گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرماتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک السید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین. الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے جو مجھ پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑے گا دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھے. صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ. یہ بھی درود پاک ہے 1000 مرتبہ. ایک مرتبہ پورا بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اور 1000 مرتبہ صلو علیہ وآلہ پڑھ کے حضور پاک کو تحفہ پیش کر دیا کریں. دیکھیں پھر مدینہ گنبد خضرا سے کتنے تحفے آتے ہیں. دیکھیں پھر کتنے تحفے آتے ہیں. اور دنیا سے نہیں جا سکیں گے جب تک اپنا گھر نہ جنت میں دیکھ لیں. اللہ رب العالمین ہمیں 1000 مرتبہ ہر روز درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انٹرنیٹ سے, کشف ٹی وی سے, ڈی وی ڈی سے جو یہ درس دیکھ رہے ہیں اللہ ان سب کو یہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انٹرنیٹ, کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحدود دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 30 مارچ 2018 12 رجب 1439 ہجری جمعہ مبارک. رجب کا حرمت والا مہینہ مبارک. کل 13 رجب ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت مبارک. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کل 13 رجب ہے ان کی ولادت مبارک. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب حرمت والا مہینہ 3 پے در پے ذی القعدہ, ذی الحج اور محرم, اور یہ اکیلا مہینہ حرمت والا رجب اتنا برکت والا مہینہ کہ اس میں روزے ضرور رکھیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. عرب کے لوگ ان تینوں ماہ کے روزے رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل پرسوں اور ترسوں یہ ایام 20 کے روزے بھی ہیں. ہفتہ اتوار پیر اس کی بھی کوشش کریں کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. آپ فرماتے ہیں جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا اسے ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت شب بیداری نہیں کرتا تو ایمان کی حلاوت اس کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ کرے کہ ہم دن کا روزہ بھی رکھیں اور رات کی عبادت بھی کریں کہ ایمان کی حلاوت اور لذت کو محسوس کریں. ایسی لذت ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو رجب کے روزے رکھیں گے کل قیامت کو جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ان کے لیے دسترخوان سجا کے رکھے. یہ اٹھتے ہی دسترخوانوں پہ بیٹھیں گے رجب کے روزے رکھنے والے لوگ. اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ ابھی تو کسی فرد واحد کا حساب نہیں ہوا, یہ کون لوگ ہیں جن کی ضیافتیں ہو رہی ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا یہ رجب میں میرے لیے روزہ رکھا گیا. اللہ رب العالمین ہمیں رجب کے, شعبان کے, رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے؟ فرمایا جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا اسے ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی. اے اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما, ہمیں دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور رات کی شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جل جلالہ
वमन वालहू वाज़म इस्महू वतम्मा बुरहानहू का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमा के अपने प्यारे महबूब तालिब व मतलूब आका नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब फ़ख्र बनी आदम व आदम हादी सबुल खैरुर रसूल अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। इसार 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 है सारा। आज हमारा दर्स नंबर 217 मौजू नूरी मकतबा फ़िक्र और हज़रत रवीम की नसीहत। बहुत खूबसूरत दर्स है ये। हज़रत रवीम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या नसीहत की उस नौजवान को, ये आगे सारा वाक़या आएगा। अभी हम अपने दर्स की तरफ इसार की तरफ चलते हैं। अल्लाह के हबीब कतरा मांगे कोई उसे दरिया दे दे, मुझको कुछ और ना दे अपनी तमन्ना दे दे। कोई कतरा मांगता तो आप उसको दरिया अता फरमा देते, और शायर ने कहा मुझको कुछ और ना दे अपनी तमन्ना दे दे। याद रखें जब हुजूर की तमन्ना पैदा हो जाएगी तो फिर दरिया और दुर्बे सारे आपके नसीब बन जाएंगे। जब आप हुजूर की इत्तबा और सीरत और सूरत को अपना लेंगे तो दरिया और दुर्बे सब आपके हो जाएंगे। और जब वो उस शख्स ने इस्लाम कबूल किया तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो पहाड़ों के दरमियान वादी में जितनी बकरियां सब इसको दे दो। वो सारी बकरियां अपने कबीले में ले गया। फरमाया सारे कलमा पढ़ लो। हुजूर इतना अता फरमाते हैं कि उसके बाद बंदे को फिक्र और फाके का कोई गम नहीं रह जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे हजवेरिया। के मुताबिक हदीस पाक हज़रत अली मुर्तज़ा का इसार और फिर दाता अली हजवेरी का इसार पे कौल। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया सखी शख्स, बांटने वाला, इसार करने वाला, देने वाला। अल्लाह के हबीब ने फरमाया सखी शख्स अल्लाह ताला के करीब होता है और जन्नत से करीब होता है और जहन्नुम से दूर होता है, जबकि बखील शख्स जहन्नम से करीब होता है और जन्नत से दूर होता है। अल्लाह ताला हमें सखी करते, सखी करते। कुछ भी हो, कुछ भी, जिसके पास 1 रुपया भी हो वो भी कुछ दे सकता है। ये नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं दूंगा। जो है उसमें से दे तो सखी बन जाएगा। अगर साहिब निसाब है तो 100 के पीछे अगर 2.5 रुपए ज़कात है तो 3 रुपए देगा तो सखी बन जाएगा। 3 रुपए देगा तो सखी बन जाएगा। ये मिसाल के तौर पे बयान किया। अल्लाह हमें सखी बनने की तौफीक अता फरमाए। 1 लाख पे 2,500 रुपया ज़कात है जो साहिब निसाब है, और अगर 1 लाख पे 2,500 है और अगर उससे वो कुछ ज्यादा देगा तो वो सखी हो जाएगा। वो सखी हो जाएगा। 3 दे देगा, 2,500 100 दे देगा तो वो सखी की सफ में शामिल हो जाएगा, क्योंकि पहले तो उसने सिर्फ फर्ज अदा किया। नवाफिल अदा करेगा तो अल्लाह का कुर्ब पाएगा, अल्लाह का कुर्ब पाएगा। अल्लाह ताला हमें इसार को, सखावत को समझने की तौफीक अता फरमाए। शजरा नसब हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुल रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन सैयद अली मुर्तज़ा बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। आपका शजरा नसब 8 वास्तों से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। आप वालिद माजिद सैयद उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से हसनी सैयद हैं, वालिदा माजिदा सैयदा तय्यबा ताहरा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं, हुजूर पाक से आप हाशमी सैयद हैं। 3 निस्बतें आपकी। हज़रत इमाम हसन की मामला फहमी और इमाम हुसैन की बहादुरी के पैकर हैं आप, पैकर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आपके मुनाकब व दराजात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आपका बड़ा खूबसूरत कौल इसार का महीना है, वो आगे चल रहा तरीक़त में आता है। तो इसार का, इसार पे बड़ा खूबसूरत वाक़या लिया और कल आपकी विलादत भी है। अल्लामा इकबाल ने भी आपको खिराज तहसीन पेश किया, हम भी उसमें शामिल हो जाएं। फिर आपके इसार का और सैयदा कायनात के इसार का एक छोटा सा वाक़या और फिर अपने दर्स की तरफ आगे चलते हैं। कसेरा मुयस्सर नशुद ई सआदत बकाबा विलादत बा मस्जिद शहादत। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये हिस्सा किसी के नसीब में नहीं आया कि काबे में पैदा हुए और मस्जिद में शहादत पाई। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। खिराज तहसीन पेश फरमाया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कसेरा मुयस्सर नशुद ई सआदत बकाबा विलादत बा मस्जिद शहादत। सैयदा कायनात का और मौला अली मुर्तज़ा का इसार। सैयदा कायनात बीमार है और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे हुए हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि सैयदा फातिमा कोई फरमाइश करें, आपने सारी ज़िंदगी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की। हाय हाय, औरतों के लिए पैगाम सैयदा कायनात का। फरमाया
کہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ کوئی فرمائش کریں, آپ بیمار ہیں, آپ نے ساری زندگی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی آج تک, میرا دل ہے آج مجھ سے آپ کوئی فرمائش کریں. تو آپ بیماری کی حالت میں آپ نے علی المرتضیٰ سے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں انار کھاؤں. آپ اٹھے اور مارکیٹ کی طرف چلے, 1 دینار تھا آپ کی جیب میں, آپ نے انار خریدا اور ابھی دروازے کے قریب آئے تھے تو ایک شخص لڑکھڑاتا ہوا آیا, اس نے صدا دی بھوکا ہوں کچھ کھانے کے لیے دو, تو اس سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انار اس کو دے دیا. سبحان اللہ. ہرے بھارے قدموں سے جب گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ کائنات نے آپ کا چہرہ دیکھا. آپ نے فرمایا علی آپ نے انار خرید بھی لیا تھا, لے کے بھی آ رہے تھے, لیکن آپ نے جو اثار کیا, جو لطف مجھے اس اثار میں آیا وہ کھانے میں نہ آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی دیکھ کے اندازہ لگا لیا. فرمایا کہ آپ نے انار خرید بھی لیا تھا, لیکن جب سائل نے صدا دی تو آپ نے وہ انار ایثار کر دیا. جو لطف مجھے آپ کے ایثار کرنے میں آیا وہ کھانے میں نہیں. اللہ. تھوڑی دیر گزری تھی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ دستک ہوئی. فرمایا سرور کائنات نے انار بھیجے آپ, سرور کائنات نے آپ کے لیے انار بھیجے ہیں. علی المرتضیٰ نے دیکھا تو وہ 9 تھے. فرمایا ہمارے نہیں, آپ نے ایک اور نکال کے دیا. فرمایا مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ جو کہہ رہے ہیں, یہ 10 سے 10 ہی بھیجے, 10 انار. فرمایا ایک دیا تھا اللہ کی راہ میں, 10 اللہ کی راہ میں آگے دیا انہوں نے, تو اللہ پاک نے کرم کر دیا. اثار کرو اور یقین رکھو اللہ کبھی کم نہیں کرے گا. دا دنیا 70 آخر 70 کروڑ بھی ہو سکتی ہیں دنیا میں بھی. یہ تو ایک سب سے چھوٹی سی مثال ہے کہ دا دنیا. اللہ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات کے اس اثار کے صدقے اثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پیکر اثار بنا دے. اللہ رب العالمین کہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے چیزیں چھپائیں نہ. جب کوئی گھر میں مہمان آئے تو ہم ہانڈیاں چھپا نہ دیں, ہم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں, ساتھ ملا کے سب کو چلیں. مانگنے سے پہلے ضرورت پوری کر دیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے, اللہ ہماری مغفرت فرما دے. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھے وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا ہے. بڑا خوبصورت قول حضرت سید علی حجویری کا اثار پر آپ فرماتے ہیں جب جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے, جب جان کو اثار کیا جا سکتا ہے. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں جب جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے تو مال دولت اور لباس کو خرچ کرنے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے. آگے جو قول حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ کا, آپ نے فرمایا اگر تم نے جان کے خرچ کرنے کا ارادہ نہیں بنایا تو پھر صوفیوں کی فضول باتوں میں نہ بیٹھ, کیونکہ جو جان کو خرچ نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا, وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا. آپ کون ہیں, سالک ہیں, صوفی بن رہے ہیں. مال و زر تو کوئی چیز نہیں ہے, جان بھی خرچ کرنی پڑے نیت کر لیں تو اللہ کی راہ میں کبھی دریغ نہ کرنا, اللہ کی راہ میں کبھی دریغ نہ کرنا. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورافات کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما, یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی فرماتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. قرآن و بزرگ لکھتے ہیں قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے,
کامل مرشد ہے. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صوفیزم کے مجدد ہیں اور کشف المعجوب طریقت کی بخاری شریف سبحان اللہ. بخاری شریف ہے. بطور مجموعہ وظائف بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. قرآن پاک کی 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا سید علی حجویری نے اور 177 صحیح احادیث کا حوالہ دیا. 531 بزرگوں کے اقوال دیے. آپ نے قرآن و حدیث کے حوالے دے کے اس کو یونیورسل ٹروتھ بنا دیا. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کشف المعجوب کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگ فرماتے ہیں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کی پوری کتاب کشف المعجوب میں موتی پرو دیے ہیں، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا کتاب کو 4 چاند لگا دیا. اسی 12 مکاتبہ فکر سے ہم 5واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں. اس میں جو آپ فرماتے ہیں 12 مکاتبہ فکر اور ان کے مذاہب یعنی طریقے، جس میں 2 آپ نے مسترد کیے ہیں اور 10 کو آپ نے مقبول لکھا ہے. وہ 2 آگے جو مسترد کیے ہیں وہ بھی آگے آئیں گے ان 10 کے بعد. کیوں مسترد کیا آپ نے اس کے حوالے دیے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان 10 مکاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے، ریاضت اور مشاہدے عمل میں اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں. پرانے جو لوگ تھے نا، پرانے اللہ والے صوفیاء، ایون کہ صحابہ سے لے لیں، صحابہ میں بھی حدیث پاک ہے کہ میری امت میں جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے. میری امت میں جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے، مخالفت رحمت ہے. آج بھی اختلاف ہوتے ہیں، رہیں گے قیامت تک. مخالفت نہ کریں، بات کو سمجھیں، بس سمجھیں. جب آپ کو کسی نے صحابہ نے سرور کائنات کو، کسی صحابہ نے کچھ دیکھا تو ویسے کرنا شروع کر دیا، کسی صحابہ نے کوئی اور عمل کرتے دیکھا تو اس طرح کرنا شروع کر دیا. یہ اللہ کے حبیب کی ادائیں ہیں ساری. یہ جیسے جیسے آپ اپناتے جائیں گے عشق کے دروازے کھلتے جائیں گے. آپ فرماتے ہیں توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر سب ایک دوسرے سے متفق ہے. آج ہم نمبر 5 نوری مکتبہ فکر، جس کے بانی شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا ذکر کریں گے. ان کے مسلک کی خصوصیت اثار ہے. آج اس سلسلے کا 7واں درس ہوگا. اس سے پہلے 6 درس ہو چکے ہیں. آج اس سلسلے کا ویسے مجموعی طور پہ ہمارا 217 نمبر درس ہے، لیکن اثار کا آج 7واں درس ہے. اس میں جو پہلے 6 درس ہوئے ہیں اس کے نام سن لیں. اس کا پہلا درس ہوا نوری مکتبہ فکر کے نزدیک اثار کی حقیقت. یہ پہلا درس تھا، نوری مکتبہ فکر کے نزدیک اثار کی حقیقت. درس نمبر 2 نوری مکتبہ فکر اور اثار کی 2 اقسام. درس نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عمر اور 10 درویشوں کا اثار. یاد آ رہے ہیں نا باقی سارے اور 10 درویشوں کا اثار. درس نمبر 4 حضرت علی اور صحابہ احد کا اثار. درس نمبر 5 بنی اسرائیل کے زاہد کا انوکھا اثار اور شیخ حماد سرخسی کی توبہ. درس نمبر 6 شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات اور اپنی جان کا اثار. اور آج 7واں درس ہوگا جس درس کا نام ہے نوری مکتبہ فکر اور حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت. مہربانی کرے گا یقین کے ساتھ بیٹھے رہیں آپ پڑھتے رہیں. بڑے غور سے بہت دھیان سے کہ آپ کو آج اثار کا آخری درس ہے. آج حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کے ذہن بنا دیے اور قرآنی آیتیں دی ہیں کہ جو اپنی جان کو نثار کر دے گا اور اللہ اس کی جان کو قبول کر دے گا وہی اصل سرمدی ابدی زندگی پالے گا. کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے، ہم ان کو رزق دیتے ہیں. یہ سارا معاملہ آپ نے بہت غور سے سمجھنا ہے. یہ آج 7واں اور اثار کا آخری درس ہوگا. پھر اس کے بعد ہمارا حضرت شیخ عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے درس شروع ہوں گے نفس پہ. پھر انشاءاللہ تعالی ہم نفس کی تیاری کریں گے کہ نفس کا محاسبہ کیسے کرنا ہے. ہم آج ہمارا اثار کا یہ آخری درس ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے درس سے میں ساتھ ملاتا جاؤں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جب جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے تو مال و دولت اور لباس کو خرچ کرنے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. کہ جب جان کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے. حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت. اس طریقے کا بنیادی اصول یہ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور بولا مجھے کوئی نصیحت کیجیے.
یہ حضرت ربیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. انہوں نے فرمایا یا بنیا لیس الامر غیر بذل الروح ان قدرت علی ذلک والا فلا تشتغل بترہات الصوفیۃ. عربی کی عبارت ہے. کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے تصوف کی حقیقت یہ ہے. تصوف صوفیہ کی سالکوں کی حقیقت بتائی. آپ کون ہیں؟ سالک ہیں. آپ صوفی بن رہے ہیں. یہ آپ کی خانقاہ ہے. آپ یہاں علم حاصل کرتے ہیں اور کتاب ہم تحفتاً دیتے ہیں. نیو کمر کتاب کو صفحہ نمبر 45 سے شروع کریں اور 2 نفل توبہ کے پڑھ کے حضور فیض عالم کو اس کا ثواب ایصال کر دیں اور اپنا شاہ کامل مان کے کتاب لے لیں. اور ہر بار یہ کتابیں ملتی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اے میرے بیٹے تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان کو خرچ کر دیا جائے, یعنی کہ اثار کر دیا جائے. تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ صوفیہ کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں جان کو اثار کر دیا جائے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیا فرمایا؟ اللہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں اثار کر دیا جائے. اور آپ نے فرمایا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر یہ تم نہیں کر سکتے, یعنی تم اگر جان اللہ کی راہ میں اثار نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے, ورنہ تم صوفی کہلانے والے فضول لوگوں کی باتوں میں مشغول نہ ہونا. کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں اپنی جان کو اثار نہیں کر سکتے تو پھر تم صوفی کہلانے والے فضول لوگوں کی باتوں میں شامل نہ ہونا. جو اپنی جان کے اثار کا عزم نہ کرے وہ صوفی نہیں ہو سکتا. یہ اس کی شرح. اور فرمایا اور صوفی کہلانے والے فضول لوگوں کی باتوں میں مشغول نہ ہونا, کیونکہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب فضولیات ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب فضولیات ہے. پھر باقی باتیں رہ جاتی ہیں نا. جب تک جان نہیں اثار کرنے کی نیت کرے گا تو پھر باقی آگے. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 169. جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا. حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اثار کے بارے میں آیت دے رہے ہیں قرآن پاک کی. سورہ عمران آیت نمبر 169. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا تم انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. جن کو اللہ کی راہ میں تبلیغ کرتے ہوئے, جہاد کرتے ہوئے جیسے بھی قتل کر دیا گیا, یا وہ علم حاصل کرتے کرتے اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا تو وہ بھی شہادت کی موت ہے, وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں زندہ ہے, انہیں رزق دیا جاتا ہے. سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. سورہ بقرہ آیت نمبر 154. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. کیا فرمایا؟ تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. آگے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرنے لگے ہیں. آپ فرماتے ہیں لہذا ابدی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی اور سرمدی زندگی یعنی قرب الہی صرف اپنی جان کو خرچ کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. اس میں اپنا حصہ بھی ترک کرنا پڑتا ہے اور اللہ کے دوستوں کی پیروی کرنی پڑتی ہے. اللہ کے دوستوں نے کیا کیا؟ اپنی جانیں اثار کر دی اور اپنا حصہ ترک کرنا پڑتا ہے کہ اپنا حصہ بھی اثار کرنا پڑتا ہے. پھر یہ ابدی زندگی نصیب ہوتی ہے. آگے آپ فرماتے ہیں, آپ نے اثار کو تھوڑا سا سمجھایا. آپ فرماتے ہیں اثار جمع کا مقام ہے کہ اثار جو ہم بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دے دیا, خود سے جدا کر دیا, لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں, جو ہم نے اثار کیا وہی جمع ہو رہا ہے, وہی جمع ہو رہا ہے. پھر آگے آپ سمجھیں گے. آپ فرماتے ہیں بظاہر دیکھا جائے تو اثار تفرقہ محسوس ہوتا ہے, فرق ڈالنا, جدا کر دینا, لیکن حقیقت یہ ہے یہ جمع کا مقام ہے. اثار کا مطلب یہ ہے انسان اپنے حصے کو ترک کر دے, حالانکہ یہی انسان کا حصہ ہے. بظاہر تو لگا کہ اس نے اپنا حصہ ترک کر دیا, کسی کو دے دیا, لیکن سید علی حجویری فرماتے ہیں یہی اس کا حصہ ہے جو اس نے ترک کیا, جمع کر لیا, وہی جمع کر لیا, حالانکہ یہی چیز انسان کا حصہ ہے, وہ اپنے حصے کو ترک کر دے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بڑا ہی حصہ جمع ہو جائے تو پھر وہ اثار کرتا جائے. تو جب طالب راہ اس مقصد کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ یعنی کہ جب طالب راہ اس مقصد کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اپنا حصہ ترک نہیں کرتا, اپنی جان اللہ کی راہ میں ہے تو طالب راہ پر اثار نہیں کرتا, تو یہ چیز ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. لیکن جب حق کی کشف اپنی ولایت کو ظاہر کرتی ہے, جن پہ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے,
جو صاحب مشاہدہ ہو جاتے ہیں، یہ داتا صاحب ان کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لیکن جب حق کی کشش اپنی ولایت کو ظاہر کرتی ہے تو انسان کے تمام افعال اور تمام احوال آپس میں اس طرح مل جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے آمنے ہو جاتا نا مشاہدے میں، تو نہ اس کا کوئی حال رہ جاتا ہے تو نہ کوئی احوال رہ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو انسان کے تمام افعال اور تمام احوال آپس میں اس طرح مل جاتے ہیں کہ ان کی کوئی تعبیر نہیں کی جا سکتی، اور احوال کے لیے کوئی نام موضوع نہیں کیا جا سکتا جس کے ذریعے اس کی وضاحت ہو سکے، جس کے ذریعے اسے پکارا جا سکے، یا جس چیز کے ذریعے اس کی مثال دی جا سکے۔ یہ پھر جب بندہ فنا ہو جاتا ہے اللہ کی ذات میں، پھر اس کی کوئی مثال نہیں لگے۔ آپ ماننے لگے جب اللہ کی تجلی اس پہ پڑتی ہے، اللہ اس کا جب یہ اثار کرتا کرتا اپنی جان بھی اثار کر دیتا ہے، یہ میں شرح کر رہا ہوں، تو پھر جب اللہ کے مشاہدے میں آتا ہے تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے جو حضرت آگے حضرت ابوبکر شبلی بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے، حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں غبت انی فما احس بنفسی ولا وتلاشت صفات الموصوفة فانا اليوم غائب عن جميع ليس الا العبارة المعروفة۔ یہ عربی کی عبارت ہے، اس کا ترجمہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے، شیخ ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میں اپنے آپ سے غائب ہو گیا، سب کچھ ہی جب بانٹ دیا، کیا فرمایا میں اپنے آپ سے غائب ہو گیا ہوں، مجھے اپنی ذات کا بھی احساس نہیں، اور میری تمام صفات فنا ہو گئی ہیں، آج ہر چیز سے غائب ہوں، پریشان عبارت کے سوا کچھ نہیں۔ کہ انہوں نے اپنا آپ بیان کیا ہے کہ آج میری جو حالت ہے اللہ کے مشاہدے میں، آپ فرماتے ہیں میں اپنے آپ سے غائب ہو گیا ہوں، مجھے اپنی ذات کا بھی احساس نہیں، میری تمام صفات فنا ہو گئی ہیں، آج ہر چیز سے غائب ہوں، پریشان عبارت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آگے حاصل کلام کی طرف آ جائیں، درس مکمل ہوا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سارے کے سارے جو ہمارے درس ہوئے ہیں، اس کا حاصل کلام یہ ہے جب ہر چیز اثار جو کر دی، ایون کہ جان بھی اثار کر دی، چلتے چلتے اثار، سیکھتے سیکھتے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ جب سالک کون ہے؟ جو سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے، سیکھتا ہے، نماز کا پابند ہے، اللہ کو تلاش کرنے نکلا ہوا ہے، سالک ہے۔ یہ پرانے بزرگ کے لفظ استعمال کرتے تھے، طالب علم، سالک، یہ جو طالب مولا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا حاصل کلام یہ ہے جب سالک اپنی جان کو اثار کر دیتا ہے، یہ فنا کا مقام ہے۔ جب یہ اپنی جان کو بھی اثار کر دیتا ہے تو بزرگ لکھتے ہیں یہ فنا کا مقام ہے۔ جب سالک کو اپنی ذات کا احساس نہیں رہتا، وہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے، میں نہیں ہوں تو ہے، واہ نہیں ہوں تو ہے، واہ۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ میں بھی تو ہاں تے تو بھی تو ہے تے بلا کون نہ مانا۔ وہاں یہ نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو رب نہیں کہا، انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے۔ اثار کرتے کرتے جب اپنی جان بھی اثار کر دی تو پھر اپنی ذات کی انہوں نے نفی کر دی۔ اللہ رب العالمین ان مقاموں میں سے ہمیں بھی کوئی نہ کوئی حصہ عطا فرمائے۔ توبہ کا چھوٹا سا واقعہ بڑا خوبصورت اثار پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اثار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی معافی مانگنے آئے تو معاف کر دیا کریں، اثار کر دیا کریں، یہ بھی بہت بڑی معافی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص کسی کے ہاں معافی مانگنے جائے وہ اس کو معاف نہ کرے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کل حوض کوثر پہ وہ میرے پاس نہ آئے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھائے۔ اس لیے کوئی معافی مانگنے آئے، آج ہم نے اس چیز کو توبہ بنایا ہے، کوئی معافی مانگنے آئے تو اس کو معاف کر دیا کریں، توبہ کریں کہ اللہ پاک اگر پہلے کسی کو لٹایا تو اس کی معافی چاہتے ہیں تیری بارگاہ میں، آج کے بعد ہمارے پاس کوئی معافی مانگنے آئے گا ہم اس کو فوراً معاف کر دیا کریں گے، کیونکہ ہم کہیں حضور کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں۔ یا اللہ ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ آمین، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا رب العالمین ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تعالی ہم سے کوئی بھی معافی مانگنے آئے ہم فوراً اس کو معاف کر دیا کریں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا رب العالمین ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ پاک اس کو ایسے فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ یا رب العالمین نئی زندگی آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے، جو بقیہ نمازیں رہتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے قضا کرتے جائیں اور آگے سے نماز کو نہ ضائع ہونے دیں۔ اور یاد رکھیں
سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتا ہے۔ جن جن کے حق دینے ہیں وہ ادا کرتے رہے، جتنا ہو سکا باقی اپنے کرم سے اللہ معاف کر دے گا۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا صدقہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و اکبر کی جوانی کا صدقہ، اونو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کا صدقہ، امت کی اولیاء کرام کا صدقہ، عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ، بالخصوص سیدی مرشدی داتا گنج بخشلی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ۔ یا اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو فرماتا ہے جب کوئی 3 مرتبہ دعا مانگتا ہے تو مجھ کو حیا آ جاتی ہے۔ اے حیا والے اللہ ہم پہ کرم فرما، ہمیں حیا تقویٰ پرہیزگاری عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم اسمہ مقدس موتر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والرواق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، اللہ قرض کے بوجھ اتار دے، بیماریوں کے بوجھ اتار دے، پریشانیوں کے بوجھ اتار دے، یا اللہ قرض داریوں کے بوجھ اتار دے، یا اللہ ہم پہ کرم کر دے، ہماری آل پہ کرم کر دے، ہماری اولاد پہ کرم کر دے، ہمارے آباء و اجداد پہ کرم کر دے، یا اللہ ہمارے والدین کو صحت کلی عطا فرما دے، اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما دے، یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اولاد نرینہ عطا فرما دے، جن کے پاس عقل نہیں ہے عقل سلیم عطا فرما دے، جن کے پاس عزت نہیں ہے عزت دائمی عطا فرما دے، جن کے پاس رزق نہیں ہے رزق حلال عطا فرما دے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے گہر ایمان عطا فرما دے، یا اللہ جن بچیوں نے امتحان دیے ہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے، یا اللہ جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما دے، یا اللہ یوم 20 کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ رجب کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ رمضان کے روزے شعبان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہماری صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ ہمارے درس کشف المعذور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ تعالیٰ صحیح صاحب کے معاملات میں درستگی عطا فرما دے، اصغر علی حجویری کے معاملات میں درستگی عطا فرما دے، یا اللہ اقبال شہین صاحب عمران جو لوگ یا اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں اللہ پاک تجھے تیرے حبیب کا واسطہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المعجوب کا واسطہ قرآن و حدیث کا واسطہ اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کر دے، یا اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کر دے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے مشکلیں امت مرحومہ کی آسان کر دے، مورب مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، خمسۃ الطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول۔ یا اللہ ہماری اس وابستگی کو قائم و دائم فرما، اللہ ہماری قبر کو جنت کی کیاری بنا، اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ فرما جنت، یا اللہ گھروں میں سکون عطا فرما، جن گھروں میں جھگڑے ہیں ناچاکیاں دور فرما، زندگی سکون اور امن والی عطا فرما، اے پروردگار دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحابہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔